ہیلو جواد، جی فرمائیے۔ نیند سے بوجھل بھاری آواز میں خفگی نمایاں تھی۔ جب وہ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولی، میں سمرا بات کر رہی ہوں۔ جی پہچان گیا ہوں آپ کی آواز، فرمائیے اتنی رات کے میری یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ اذان نے اس کی خوب انسلٹ کی تھی، تبھی وہ اس سے خفا تھا۔ سمرا نے آج سے پہلے خود کو اس طرح حقیر و بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہے، کیسے کہے۔ تبھی کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی تھی، مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ فرمائیے۔ اس کی سرد مہری میں کسی طور کمی نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ بولی تھی، کیا واقعی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ بہت کمزور لہجے میں خاصی سوچ و بچار کے بعد وہ پوچھنے کی ہمت کر پائی تھی۔ جب وہ بولا، یہ سوال تو صبح بھی پوچھا جا سکتا تھا، اتنی رات کے ڈسٹرب کرنے کی وجہ؟ سوری اگر آپ ڈسٹرب ہوئے، اصل میں بہت پریشان تھی، اس لیے کچھ سوچا سمجھا نہیں۔ ایم سوری۔ نہیں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، پریشان کیوں تھیں آپ؟ جلدی وہ نرم ہو گیا تھا جس سے اس کی ٹھارس بندھی۔ کچھ خاص وجہ نہیں، آپ صرف یہ بتائیے کہ آپ فوراً میرے لیے اپنا پرپوزل بھجوا سکتے ہیں؟ وہ جذباتی بھی تھی اور کم عقل بھی، اور اس کا احساس اسی لمحے فوراً اسے ہو بھی گیا تھا۔ جب جواد نے پوچھا، خیریت؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ نہیں خدا گواہ ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ اصل میں کل میرا کزن اذان مجھے پرپوز کرنے کا فیصلہ کیے بیٹھا ہے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اگر اس نے امی ابو سے کل بات کر لی تو میں جانتی ہوں وہ کسی صورت اسے انکار نہیں کریں گے، اسی لیے ایمرجنسی آپ سے رابطہ کرنا پڑا، کیونکہ میں آپ کی محبت کی قدر کرتے ہوئے خود آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ وہ جتنا گر سکتی تھی اس نے خود کو گرا لیا تھا، صرف اپنی بلکتی انا کو تسکین دینے کے لیے۔ اپنی خودداری، اپنے شخصی وقار کا گلا گھونٹ دیا تھا اس نے۔ جواب میں جواد نے خاصی سوچ و بچار کے بعد کہا تھا، اوکے فی الحال تو آپ سکون سے سو جائیں، صبح گڑیا اور امی ابو سے بات کر کے دیکھوں گا، وہ لوگ اگر مان گئے تو ضرور آپ کی خواہش کا مان رکھ لوں گا۔ کل تک جو اس کی آواز سننے یا ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اس وقت اسی کا نخرہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا، مگر سمرا نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اسے تو ہر صورت اذان کے سامنے اپنا وقار بحال رکھنا تھا، اپنا قد اونچا رکھنا تھا، سو اس کے لیے وہ ہر نقصان، ہر ذلت اٹھانے کو تیار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جواد سے بات کرنے کے بعد اس کے سسکتے اعصاب کو کسی قدر قرار نصیب ہو گیا تھا۔ اگلے روز صبح دیر تک وہ بستر میں ہی پڑی رہی تھی۔ رات میں اذان کے آنے سے پہلے ہی پھر کمرے میں بند ہو گئی۔ اس سے اگلا دن بھی ایسے ہی گزرا۔ تیسرے روز جواد کی مما اور مزنہ آ گئیں۔ گو ان کی آمد پر اس کا دل پھر دکھا تھا، مگر اذان کو سبق سکھانے کے لیے اسے باخوشی یہ تکلیف بھی قبول تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خوب دل لگا کر سنورنے کے بعد وہ ان کے پاس آ بیٹھی، جن کی آمد اسی کی فرمائش پر ہوئی تھی۔ مزنہ اس سے مل کر بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں اس نے اپنے بھائی کی پسندیدگی سے بھی اسے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کی مما بھی گاہے بگاہے محبت بھری نگاہیں اس کے خوبصورت سراپے پر ڈال رہی تھیں۔ سمرا نے ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ اذان آفس سے آیا تو اسے سجا سنورا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ پل دو پل کے لیے ڈرائنگ روم سے باہر آئی تو سرسری سے ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اس نے رتابت سے پوچھا تھا، جو بے نیاز بنی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں بھائی، مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کیوں؟ آیا کون ہے؟ تھکے تھکے سے وجود کو قریب ہی صوفے پر گراتے ہوئے اس نے پھر پوچھا تھا۔ جب رداپا نے اسے بتایا، ان کی وہی دوست آئی ہیں جن کے بھائی صاحب سمرا پر فدا ہو گئے تھے، مگر اس بار اپنی والدہ محترمہ کو بھی ساتھ لائی ہیں۔
مجھے تو حالات کچھ سازگار نہیں لگ رہے۔ واٹ؟ ایک اور جھٹکا۔ وہ بے ساختہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بیوقوف چاہے لڑکی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ لمحے میں جذباتی ہوتے ہوئے اس نے اپنا کوٹ اتار کر پھینک دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں مہمان رخصت ہوئے تو اس کی مما آسیہ بیگم اور سمرہ کی مما نادیہ بیگم دونوں متفکر چہروں کے ساتھ وہیں لاؤنج میں آ بیٹھیں، جبکہ سمرہ اپنے کمرے میں رپوش ہو گئی۔ ماما سب ٹھیک تو ہے نا؟ اذان تاحال وہیں بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کے دل کی جو کیفیت ہو رہی تھی وہ کسی کو بھی سمجھانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ آسیہ بیگم نے اس کے سوال پر نگاہ اٹھا کر پہلے سے دکھی انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک کہاں ہے بیٹے؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ بے چین تھا۔ نادیہ بیگم یوں خاموش بیٹھی تھی گویا لب سل گئے ہوں۔ پتہ نہیں، ایسا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سمرہ اس گھر سے باہر کہیں جائے گی۔ پتہ نہیں کب اور کیسے ہماری نظر چوک گئی اور وہ اس پھول کا فائدہ اٹھا کر غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھی۔ میرا تو دل ڈوب رہا ہے اذان، کیسے ضد مان لوں اس کی؟ وہ واقعی بے حد پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اذان کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ کیا ضد کر رہی ہے وہ؟ شادی کی ضد کر رہی ہے، وہ بھی اس لڑکی کے بھائی کے ساتھ جس کے بارے میں ہم ٹھیک سے کچھ جانتے بھی نہیں ہیں۔ عجیب محبت کا بھوت سوار ہوا ہے اس پر، کسی کی نہیں سن رہی۔ واٹ؟ اس کے اعصاب پر گویا کسی نے بم پھوڑ دیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ میں ابھی خبر لیتا ہوں اس کی، بڑے مان بھرے انداز میں کہتا اگلے ہی لمحے وہ سمرہ کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ میں نے کہا تھا نا، کوئی غلط قدم مت اٹھانا، وگرنہ میں بالکل معاف نہیں کروں گا تمہیں، سمجھی؟ اس کا ٹیمپر لوز ہو رہا تھا اور یہی نظارہ تو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی اس کے حال سے یکسر بے نیازی جتاتے ہوئے بولی، مجھے تمہاری معافی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جیسے تم اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے مالک ہو، ویسے ہی میں اپنی زندگی میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ تم نے کوئی خرید نہیں رکھا مجھے جو کم تم سے پوچھ کر کروں۔ بکواس بند کرو۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنا غلط فیصلہ کر رہی ہو؟ کیا ہم سب سے جدا ہو کر خوش رہ سکو گی تم؟ وہ چیخا تھا۔ اس لمحے اس کے دل کا حال اس کے چہرے پر بخوبی دیکھا جا سکتا تھا، مگر سمرہ نے پرواہ نہیں کی۔ ساری لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، سبھی اپنے والدین سے جدا ہو کر جاتی ہیں۔ وہ سب کیا زندہ نہیں رہتی ہوں گی؟ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں۔ تم یہ اہم کانہ فیصلہ یوں اکیلے نہیں کر سکتی۔ یہ اہم کانہ فیصلہ نہیں ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، بالکل ویسی ہی محبت جیسی تم اپنی ماریا افندی سے کرتے ہو۔ ماریا افندی کو درمیان میں مت گھسیٹو، تمہارا معاملہ اس سے الگ ہے، تمہیں لگتا ہوگا۔ بہرحال فضول میں اپنا اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ مجھے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر لیا، اب تمہارا جو دل چاہتا ہے وہ تم کرو۔ وہ اتنی تلخ کیوں ہو رہی تھی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ اذان کے اندر اس لمحے جیسے بہت کچھ ٹوٹا تھا، جانے کس ضبط کے عالم میں خود پر کنٹرول رکھتے ہوئے وہ اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ مجھے سچ بتاؤ سمرہ، کیا واقعی میں اس بات کو سچ مان لوں کہ تم صرف جواد احسن سے محبت کرتی ہو؟ جانے کیا تھا اس لمحے اس کی آنکھوں میں، وہ چند لمحوں تک کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس لمحے اس کے سامنے وہ اذان کھڑا تھا جس کی ذات سے وہ دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی، جس سے اس کا تعلق دوستی اور اعتماد کا تھا، انا پرستی اور فضول ضد کا نہیں۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی، نہیں، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، مگر نہیں کہہ پائی۔ کہا تو محض ہاں ہی کہا، اور اس کے صرف ایک ہاں نے
اس لمحے اوزان کے اندر کیسے کیسے طوفان نہیں اٹھا دیے تھے۔ خوبصورت آنکھوں کی سرخی دل کا شہر اجاڑ کر رہ گئی تھی، مگر معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ انن فنن بہت کچھ ہو گیا تھا۔ اوزان اس سے مزید کوئی ایک بات کیے بغیر اگلے 2-4 روز میں بزنس کی آڑ لے کر ملک سے باہر چلا گیا، اور پیچھے اس کے لاکھ پچھتانے کے باوجود جواد احسن کے ساتھ اس کی نسبت طے ہو گئی۔ سمرا کو یقین تھا چاہے کچھ ہو جائے اوزان اسے خود سے الگ نہیں ہونے دے گا، اور اب جب کبھی وہ اس معاملے میں اس سے بات کرے گا وہ اس سے محبت کا اقرار کر لے گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ اوزان نے پھر پلٹ کر کبھی اس سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی، اور وہ اندر ہی اندر کھلتی بالآخر جواد احسن کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ اوزان اس کی شادی پر بھی پاکستان نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اوزان اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر اپنا اختیار کھوئے، اس کا دل چلے، اور پھر وہ اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے یہ شادی رکوا دے۔ اسے کہے کہ وہ ماریا افندی سے نہیں صرف اس سے محبت کرتا ہے، اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ سامنے آ کر نہ صحیح فون پر ہی کہہ دے کہ وہ اسے پرایا ہوتا نہیں دیکھ سکتا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر ہار گئی تھی، ایک مرتبہ پھر اس کی تمام سوچیں، تمام خیالات بے مراد رہ گئے تھے۔ وہ ہنس رہی تھی، بات بے بات مسکرا کر اپنا بھرم رکھ رہی تھی، سب کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہے، جبکہ اندر سے اس کا حال صرف وہی جانتی تھی۔ وہ سب کو یہی شو کروا رہی تھی کہ وہ اپنے فیصلے پر بے حد خوش ہے۔ اگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں تو اسے بھی کسی کو کھونے کا کوئی ملال نہیں ہے، مگر وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی جواد احسن پر یہ بات کھل گئی تھی کہ اس کے حصے میں صرف جسم آیا ہے، روح نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پہلی رات ہی اس کے دل میں سمرا کے لیے بدگمانی نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ شادی کے فقط 6 ماہ بعد ہی وہ اسے انگلینڈ لے کے آیا تھا۔ یوں سسکتی روح کو زبردستی مسکراہٹ کا پیرہن اڑانے سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ اگلے 2-4 سالوں میں ایسا اتفاق ہوا کہ وہ پاکستان آئی تو اوزان ملک سے باہر ہوتا، اور وہ گھر آتا تو سمرا وہاں سے کوچ کر جاتی۔ دونوں میں ہی شاید ایک دوسرے کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ زندگی نے دونوں کو ہی فضول انا کے حصار میں مقید کر کے بہت بری طرح سے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ سمرا کے لبوں سے اگر کھنکتی ہنسی کی چھنکار اٹھی تھی تو اوزان کی آنکھوں سے بھی نیندوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ رات کو دیر تک جاگ کر سوچوں کے گرداب میں الجھے رہنا اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ کثرت سے سگریٹ نوشی نے اس کی صحت بھی بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ گھر والے سمرا کے بعد اب اس کی شادی بھی جلد کر دینا چاہتے تھے، مگر وہ منکر ہو گیا تھا۔ شادی کیا، اس کا دل دنیا سے ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ آسیہ بیگم کی خواہش تھی کہ اگر سمرا ان کی بیٹی نہیں بن سکی تو وہ رداپا کو ہی اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر اپنے گھر لے آئیں۔ اپنی اس خواہش کے تحت انہوں نے نادیہ بیگم اور سمرا کے والد سے بھی تفصیلی بات کر لی تھی۔ خود اوزان کے پاپا کی خواہش بھی یہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اوزان کے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود گھر والوں نے اس کی نسبت رتابہ کے ساتھ طے کر دی۔ پہل رتابہ نے اس فیصلے پر احتجاج کیا تھا۔ وہ اوزان کو صرف سمرا کے حوالے سے دیکھتی تھی، اسے ان دونوں کی محبتوں کی حقیقت کا علم تھا، مگر بعد ازاں نادیہ بیگم کے سمجھانے پر اس نے اپنے دل کو اوزان کے لیے رضامند کیا، تو پھر وہاں محبت کے پھول کھلنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگا۔ سمرا کو جو ہی اس فیصلے کی خبر ہوئی وہ پاکستان چلی آئی تھی۔ رتابہ دیکھ سکتی تھی کہ سمرا کے کھلے کھلے گلاب چہرے پر خزاں پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے بڑھ گئے تھے۔ آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم دونوں ہی اس کا حال دیکھ کر تڑپ اٹھی تھیں، مگر وہ اب بھی اپنی لولی لنگڑی محبت کا بھرم رکھنے کے لیے بات بے بات مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پچھلی بار جب وہ پاکستان آئی تھی تو اس نے یہ طے کیا تھا کہ وہ اوزان اور ماریا افندی کے تعلقات کی حقیقت رتابہ سے ضرور پوچھے گی، مگر اس بار یہ سوال پوچھنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ رتابہ نے اس کی شادی کے بعد اوزان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کا ذکر چھیڑنا چاہتی تھی،
ترتابہ بات کو سرسری انداز میں ٹال دیتی تھی۔ اس کا دل تڑپتا رہ جاتا، مگر کوئی اس کے ساتھ اوزان کی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس گھر سے، اس گھر کے لوگوں سے اس کی کروڑوں یادیں، ہزاروں یادگار لمحات وابستہ تھے، مگر اس نے خود اپنے ساتھ کو اس گلشن سے الگ کر لیا تھا، اور اب یہی اکیلا پن اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ یوں ہی بے سبب بھی چھپ چھپ کر گھنٹوں روتی رہتی تھی۔ دلوارو کے ساتھ جسم پر لگنے والے گھاؤ بھی ابھی تک اس نے سب سے چھپا رکھے تھے۔ وہ اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی کہ جواد احسن نے اسے دھتکار کر دوسری شادی کر لی ہے، اور اب وہ شب و روز اس کی روح کو رگیدتے ہوئے اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی انجوائے کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بات بے بات وہ اسے اوزان کے حوالے سے تانے دے کر اس کے وجود کو کانٹوں پر کھینچنا بھی نہیں بھولتا۔ وہ اپنے سب زخم انہیں دکھانا چاہتی تھی، یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس بار وہ واپس جواد کے پاس انگلینڈ جانے کا حق بھی کھو آئی تھی، مگر آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم جس خوشی کے ساتھ بھرپور مگر انداز میں رتابہ اور اوزان کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں، اس چیز نے اس کے لبوں پر جیسے کفل ڈال دیا تھا۔ رتابہ کے چہرے کی خوشی اور اوزان کے حوالے سے اس کے خوبصورت خواب بھی اسے پوشیدہ نہیں رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک مرتبہ پھر خود کو کرب کی سولی پر سلگنے کے لیے لٹکا دیا تھا۔ رتابہ کا بیہیویئر بھی اس کے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اوزان کی ہر چیز پر وہ یوں حق جتاتی تھی جیسے وہ ازل سے صرف اسی کا ہو۔ اوزان اگلے چند دنوں میں گھر والوں کی منت پر بے حد مجبور ہو کر پاکستان واپس آ رہا تھا، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر گھر والے اس کی اور رتابہ کی شادی رچانے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ وہ شخص جس پر کسی کی پرچھائی پڑنا بھی اسے گوارا نہیں تھا، آج حالات کی ستم ظریفی کے باعث اس کی سوچ کی حدود سے بھی باہر نکل گیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں اپنی خواہش سے کچھ سوچنے کا اختیار بھی کھو بیٹھی تھی۔ اسے یہ حق بھی نہیں رہا تھا کہ وہ اس کے استعمال کی کسی چیز کو چھو کر دیکھ لے، سب کے سامنے ہاتھ لگا لے۔ اس روز رتابہ نادیہ بیگم اور آسیہ بیگم کے ساتھ شاپنگ کے لیے مارکیٹ گئی ہوئی تھیں۔ جب وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے شکستہ وجود کو گھسیٹتی ایک مدت کے بعد اوزان کے کمرے میں چلی آئی، جو اس کے جانے کے بعد زیادہ تر لاک ہی رہتا تھا۔ دیدہ زیب سیٹنگ کے ساتھ اوزان کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو سے مہکتا کمرہ اب بھی ویسا ہی تھا جیسے کہ 7-8 سال قبل ہوا کرتا تھا۔ اوزان اپنا کمرہ صاف ستھرا رکھنے کا عادی تھا، جبکہ وہ اپنی لاپرواہ فطرت کے باعث اکثر وہاں گندگی پھیلاتی رہتی تھی، کبھی پھلوں کے چھلکے، کبھی چنگم کے پیکٹ، کبھی چلغوزوں اور مونگ پھلی کے چھلکے۔ اوزان سے کئی بار اس مسئلے پر اس کی لڑائی بھی ہوتی تھی۔ بہت دنوں تک اس نے اپنے کمرے میں اس کا داخلہ بھی بند کر رکھا تھا۔ بیتے دن جیسے جیسے یاد آتے تھے اس کی آنکھیں سمندر بن جاتی تھیں۔ اس وقت بھی نم آنکھوں کے ساتھ اس کے کمرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتی وہ اندر ہی اندر زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کے ملبوسات اب بھی ترتیب و نفاست کے ساتھ یوں وارڈروب میں ہیک کیے ہوئے تھے گویا وہ ابھی انہیں خود پریس کر کے وہاں لٹکا گیا ہو۔ بھرائی آنکھوں سے اس کی وارڈروب کے دونوں پٹ کھولے وہ اس کی ایک ایک شرٹ پر ہاتھ پھیر کر جانے اپنی کون سی تشنگی کو قرار بخش رہی تھی کہ اچانک نگاہیں کپڑوں کے پاس رکھے اس خوبصورت سے بریسلٹ پر جا پڑی جو اوزان نے کبھی اسے دکھا کر ماریا افندی کے لیے خریدا تھا۔ وہ ٹھٹکی تھی، نگاہوں کے ساتھ گویا ہاتھ بھی ساکت رہ گئے تھے۔